آج جس کہانی پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ دل کو چھو لینے والی ایک ہندی کہانی ہے، غریب کی عید۔ یہ غربت، ایمان اور انسانیت کی ایک ایسی داستان ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کہانی شروع ہوتے ہی ایک ایسی کیفیت سے ہمارا سامنا ہوتا ہے جو دل دہلا دیتی ہے۔ جمیل نامی ایک غریب آدمی کی بیوی اسما یہ الفاظ کہتی ہے اور انہیں سنتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خاندان کس قدر بے بس اور مجبور ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہمیں اس کی بنیادی کشمکش سے متعارف کرواتا ہے۔ ایک طرف تہوار کی وہ خوشیاں ہیں جن کا سب کو انتظار ہوتا ہے، اور دوسری طرف غربت کی وہ تلخ حقیقت ہے جو ان خوشیوں کے آڑے آ رہی ہے۔ اس خاندان کی مشکل اس وقت اور بھی گہری ہو جاتی ہے جب ہم ان کے بچوں کی معصوم خواہشیں سنتے ہیں۔ دیکھیں، بیٹی عائشہ کو ایک نیا سوٹ چاہیے، بیٹے کو کرتا پاجامہ اور چپل، اور دونوں کو میٹھی سیویاں۔ بالکل عام سی خواہشیں ہیں نا؟ اور ایک باپ جمیل ان خواہشوں کو پورا کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جمیل کی مایوسی اسے کہاں لے جاتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی ظالمانہ معاہدے میں پھنس جاتا ہے۔ ہر طرف سے کام نہ ملنے کے بعد جمیل آخرکار ایک ظالم مالک بھانو سنگھ کے پاس پہنچتا ہے اور کام کے لیے منت سماجت کرتا ہے۔ بھانو سنگھ جمیل کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ لیتا ہے اور بس وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ذرا ان شرائط پر نظر ڈالیں۔ جہاں دوسرے مزدور شام 6 بجے تک کام کرتے تھے، جمیل کو صبح 8 سے رات 10 بجے تک کام کرنا تھا۔ دوسروں کو 5 روپے روز ملتے تھے، جمیل کو صرف 3۔ اور سب سے بڑی چال یہ تھی کہ باقی سب کو پیسے روز ملتے تھے، جبکہ جمیل کو سارے پیسے ایک ساتھ عید سے ٹھیک ایک دن پہلے ملنے تھے۔ مطلب یہ کھلا استحصال تھا، ایک منصوبہ جس کا مقصد تھا کہ آخری وقت تک اس سے کام کرواؤ اور پیسے روکے رکھو۔ تو سوچیں، پورے 14 گھنٹے جمیل کو رمضان کے روزے میں روزانہ 14 گھنٹے کام کرنا پڑا، اور اس سب کے دوران اس کے سینے کا درد دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور پھر آتی ہے عید کی وہ شام جب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچتی ہے۔ یہاں جمیل کو 1 نہیں، 2 نہیں بلکہ 3 ایسے دھچکے لگتے ہیں جو اسے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلا دھچکا، اس کا مالک بھانو سنگھ صاف مکر جاتا ہے، کہتا ہے کون سے پیسے، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ اور تو اور وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر مفت میں کام کروانے کے لیے جمیل کا فائدہ اٹھایا۔ دوسرا دھچکا اس کے اپنے خون سے ملتا ہے۔ اس کا امیر چھوٹا بھائی صغیر مدد کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور یہ کہہ کر خاندانی رشتے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے کہ سب سے بڑا رشتہ تو دولت کا ہوتا ہے۔ اور تیسرا دھچکا، جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، ایک پڑوسن نفیسہ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ خیرات تو دیتی ہے لیکن ساتھ میں ایسا تانا دیتی ہے جو دل چھلنی کر دے۔ وہ اسما کو اس کی غربت اور پھٹے پرانے کپڑوں پر سب کے سامنے ذلیل کرتی ہے۔ تو ان تینوں زخموں، مالک کا دھوکہ، بھائی کا انکار اور پڑوسن کی ذلت اور اپنے روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر جمیل بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مایوسی میں گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ بس غصے اور دکھ میں وہ ایک جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ اپنی ناکامی اور بے بسی کے بوجھ تلے دبا ہوا وہ بس بھٹکتا رہتا ہے۔ تو کیا یہاں سب کچھ ختم ہو گیا تھا؟ کیا واقعی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں؟ یہ کہانی کا وہ لمحہ ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ جمیل بالکل تنہا اور بے بس ہے۔ اسی بے بسی میں وہ خدا سے فریاد کرتا ہے اور روتے روتے اس کے آنسو ایک سوکھے مرجھائے ہوئے درخت پر گرتے ہیں۔ اور بس اسی لمحے ایک معجزہ ہوتا ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں کہانی حقیقت کی تلخی سے نکل کر امید کی روشنی کی طرف بڑھتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ مرجھایا ہوا درخت ایک دم سنہرا ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک پراسرار آواز آتی ہے۔ وہ آواز بتاتی ہے کہ اس درخت پر ایک بددعا تھی جو صرف کسی بے بس اور غریب انسان کے سچے آنسوؤں سے ہی ٹوٹ سکتی تھی، اور جمیل کے آنسوؤں نے وہ بددعا توڑ دی۔ اب شکرانے کے طور پر وہ درخت جمیل پر سونے کے سکوں کی بارش کر دیتا ہے۔ تو اب کہانی کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے۔ جمیل واپس آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ خریدتا ہے جس کی انہوں نے خواہش کی تھی، اور پورا خاندان مل کر ایک بہت ہی خوشیوں بھری عید مناتا ہے۔ ان کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔
کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے، کیا ہر کسی کی قسمت جمیل جیسی ہوتی ہے؟ کیا حقیقت میں سب کو ایسے معجزے ملتے ہیں؟ اور یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا۔ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے خاندان ہیں جو تہواروں پر اسی طرح کی مشکل سے گزرتے ہیں۔ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عید کی خوشی سب کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یہ صرف ایک جادوئی درخت کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس کہانی کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ عید منانے کا حق سب کا ہے، تو کیوں نہ ہم سب کی مدد کریں اور انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ یہ کہانی ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے۔